اس طرح 950 سال تقریباً ہو گئے ہیں. وہی راؤ صاحب تقریباً 250 سال پہلے ہم کٹھے بیٹھ کے مونگ پھلی چھل چھل کے ایسے کھا رہے تھے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمانو یا رحیم من کل آفتین، یا حافظو یا حفیظ من کل آفتین. اعجاز احمد صاحب سے جو تعلق ہے، آج سے کوئی 3 سال پہلے ہم نے ایک بہت بڑا ایک ادارہ جو کرنل صاحب کی محبت میں، کرنل مقصود صاحب دبستان اقبال میں ہم چلا رہے تھے. تو وہاں پہ ہم نے کہا کہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو ٹرینر بنایا جائے. اور جیسے کہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم وقتی طور پہ موٹیویٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو اور سٹیج پہ لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں. یہاں پہ دنیا میں شاید آپ کو علم نہیں ہے کہ موت کے بعد سب سے بڑا جو فیئر ہوتا ہے وہ سٹیج پہ آ کے بات کرنا ہے. 5000 جو دنیا کے فیئرز ہیں، جو خوف ہیں، جو فوبیاز ہیں، ان میں سب سے جو موت کے بعد جو سب سے بڑا فوبیا ہے وہ سٹیج پہ آ کے بات کرنا. تو سٹیج پہ آ کے تو لوگ بات کرنا سیکھ جاتے ہیں، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ بات کریں گے کیا؟ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال کے بچے کو لفظ آ جاتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا ہے اس کے لیے اس کی ساری عمر چاہیے. تو اسی طرح سے ہم نے 120 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا اور سوال تھے اس کے اندر. ہم سوال پوچھتے تھے ان سے کہ تمہارے نزدیک خدا کون ہے، تمہارے نزدیک پھول کیا ہے، تمہارے نزدیک زندگی کیا ہے، تمہارے نزدیک جنت کیا ہے. اس قسم کے سوال تھے ہمارے. اور اس میں سے جب ہم نے شارٹ لسٹ کی تو اس میں اعجاز صاحب بھی اس لسٹ میں شامل ہوئے. اور جیسے میں باہر بھی بات کر رہا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے 40 سال تک مدرسہ چلایا اور وہاں سے 2 بہت بڑی شخصیات پیدا ہوئیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جابر بن حیان. تو اسی طرح سے لوگوں کو لے کر کے بیٹھنا پڑے گا. جیسے ہم اتنی بڑی عمارت میں، جس عمارت میں آج آپ موجود ہیں، یہ ایک شخص کا خواب ہے کہ میں لوگوں کو اس طرح کر کے لے کے بیٹھوں اور میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتاؤں. کیونکہ سقراط نے کہا تھا کہ میں سوچتا نہیں ہوں بلکہ میں سوچنا سکھاتا ہوں. تو یہ جو ادارے جن میں ہم بیٹھے ہوئے تھے یہ بیسیکلی سوچنا سکھاتے ہیں. تو اسی طرح سے اعجاز صاحب ان اسٹوڈنٹ میں شامل تھے. مجھے بہت فخر ہے ان کا کہ انہوں نے کتابیں تو لکھی، لیکن یہ اس قابل ہوئے پہلے ان کو ہم نے سٹیج پہ آ کے بات کرنا بھی سکھایا اور ان کو ہوم ورک دیتے تھے کہ اب آپ نے 10 کتابیں پڑھ کے آنا ہے. کیونکہ میں عجیب سی بات آپ سے شیئر کروں گا کہ میں اگر آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ نے جوتا کب خریدا تھا تو آپ کہیں گے جی میں نے رات خریدا تھا یا 2 دن پہلے. میں پوچھوں کہ کتاب کو خریدی آپ نے تو آپ کہیں گے ہم نے کتاب تو نہیں خریدی. کیونکہ ہمارے یہاں پہ رواج ہی نہیں ہے کتاب کا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم غلام ہیں. ہماری غلاموں کی نفسیات ہے. غلاموں کی نفسیات میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے. ہمارے بہت اچھے پارٹیسپینٹ یہاں پہ آئے، بڑی خوبصورت باتیں کی، ایکسپورٹ کی باتیں کی، امپورٹ کی باتیں کی، اور اسی سے ملک چلتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بلے شاہ بھی چاہیے، ہمیں مولانا روم بھی چاہیے. کیونکہ بلے شاہ کہتا ہے نا کہ واسی ہے سکھ مندر دا جنہیں کھوجا اپنے اندر دا. تو کیا اندر کی دنیا کی طرف نہیں اتریں گے ہم؟ اندر کا کام بھی ہم نے کرنا ہے. تو ہم نے اعجاز صاحب کو وہاں پہ یہ چیزیں، بہت سے لوگ آپ کو اور بھی مارکیٹ میں ملیں گے جو کام کر رہے ہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے. کیونکہ ابھی فارمولوں کی بات ہوئی تھی تو میرا کیونکہ وقت زیادہ اشفاق احمد صاحب کے ساتھ اور بانو آپا کے گھر میں گزرا، تو میں بانو آپا سے ایک بات میں نے پوچھا کہ ماں جی کوئی زندگی گزارا تھا فارمولہ بھی گیا. تو ان کے یہاں پہ ایک مسا تھا تو وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں اور کریج رہی ہیں اس کو کہندی ہے گا. میں کہ جی سانو دسو پھر کیڑا فارمولہ زندگی گزارن دا. انہاں کیا کہ ہر انسان جڑا اس دنیا تے آیا ہے، چاہے وہ 65 ارب جڑے چلے گئے نے تے پاویں 8 ارب جڑے اس ویلے موجود ہے نے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جنہوں رب روزانہ 24 گھنٹے نہ دیندا ہوئے. چاہے وہ وزیر اعظم ہوئے تے چاہے وزیر
ਖਾਰਜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿਓਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਨਹਾਓ ਧੋ, ਕੈਲੂਨਸ ਲਾਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਅਗਲੇ 8 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਓ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਖਰੀ 8 घंटे अल्लाह की मखलूक पे लाओ। यकीन कीजिए कि ये फार्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में मैंने काम किया। नतीजा निकाला कि नहीं, ये जिंदगी नहीं है। कोरोना से 35 लाख लोग मर चुके हैं, अंदाजा लगाएं आप, और 5 करोड़ लोग जो है इफेक्टिव है इस वक्त। इसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको जिंदगी दी, तो क्या आपने जिंदगी का कोई मकसद ढूंढा, निकाला मकसद? अगर हम इस मकसद को ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे तो समझ लेना कि आज का यहाँ बैठना हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच जी, सो नाइस ऑफ यू। बड़े प्यारे राव साहब से मेरी कोई 250 साल पहले हम कहीं बैठ के हमारी दोस्ती हो गई। अच्छा, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, एक दफ़ा सच्चा ऐसा वाक़या हुआ सर। हमारे बड़ी मोहतरम बोर्ड के मेंबर हैं जस्टिस अनवारुल हक साहब, तो उन्होंने मुझे 2 दरवेशों से मिलवाया। मियाँ बीवी थे, उनका वास्ता राब्ता हुआ कूनिया में उनसे, मियाँ बीवी से। तो वो दरवेश खुदा का करना पाकिस्तान आए, पाकिस्तान इनकी तरफ आए थे छुट्टी हफ्ता। उन्होंने कहा था जी ये अली बिन उस्मान के मज़ार पे, लाल शहबाज, 5-6 जगह जाना था सर। कोविड की फ़्लाइटें सारी बंद और दरवेश पाकिस्तान फंस गए, लिहाजा 3 माह वो दरवेश पाकिस्तान ही रहे। तो 3 महीना उस दौरान आप जितना जानना चाहते हैं उनसे पूछिए। 2 बातें मैंने सीखी, 2 बातें मेरे लिए बड़ी अनोखी थी। एक दिन उन्होंने, उनसे किसी ने आके कहा कि यार क्या कमाल बात है, 3 माह से आप जस्टिस अनवार साहब की तरफ ठहरे हुए, कितने लकी हैं आप। 3 माह से वक्त पे खाना पकता है, वक्त पे मिलता है, सेवा हो रही है। तो उन्होंने उस दरवेश ने जवाब दिया, जो दरवेश ही जवाब दे सकता, उसने जवाब दिया कि याद रखिए हमेशा लकी मेज़बान होता है, मेहमान लकी नहीं होता। जो देने वाला हाथ है लकी तो वो है ये जिसको सेवा का, खिदमत का मौका मिल जाता है, लकी वो है। हम कैसे लकी हो सकते हैं? तो आप मुबारकबाद इनको दीजिए जिनके यहाँ हम मेहमान ठहरे। और दूसरी बात जो बड़ी मुझे गैर मामूली लगी, उनसे पूछा गया कि आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं। वो मेरा ख्याल है मोहतरमा जो थी वो किसी डच कंट्री से थी और वो कूनिया से ही था दरवेश। तो उसने कहा कि हमारा ताल्लुक़ जो है वो तकरीबन 950 साल पुराना है। वो उसमें यकीन इतना ज़्यादा था, इतना यकीन था कि वो दिल करता था एतबार कर ही लेना चाहिए। ये क्या पता उनकी रूहों का ताल्लुक़ कहाँ, कैसे, किस तरह, कि 950 साल तकरीबन हो गए हैं। तो वही राव साहब तकरीबन 250 साल पहले हम इकट्ठे बैठ के मूंगफली छिल के ऐसे खा रहे थे। ठीक है जी। तो ये जो दोस्ती और ताल्लुक़ होती हैं, इसमें कोई कहीं नहीं जाता जी, गुआचता कोई नहीं है।